کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے جو یورپ کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سازشیں، نظریات، طریقہ کار، ان تمام کو ڈسکس کیا ہے. ادھر ابلیس کی مجلس شورا میں اس کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ابلیس ہے اور اس کے مشیر ہے. پہلا مشیر کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کے لیے دنیا دو، یہ عناصر کا پرانا کے لیے دنیا دو، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خو، اس کی بربادی پہ آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف نو. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسو، میں نے نادانوں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے معلم کو دیا سرمایہ کاری کا جنون. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزوں کا کو سر، جس کے انگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درو، جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کو کوہن کو نگو. اس میں کیا شک ہے کہ محکوم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، او کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اے طواف و عج کا انگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیوے بے نیام. روح سلطانی رہی باقی تو پھر کیا اضطراب، اے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغیر دار کتاب. کیا بتاؤ کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوز، مشرق و مغرب کے قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کے تناب. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھلایا ابن سیزر کا خواب. کون ہے بیر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا، 1908 تک گئے تھے یورپ میں، اور یورپ میں انہوں نے مشاہدہ کیا تھا ان کے سیاسی نظریات کا، سیاسی نظام کا، جمہوریت کا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پوائنٹ اخذ کیا تھا اور اپنے شاعری میں اس کو کہا تھا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو اس شعر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بنایا گیا تھا، اسی طرح میں بھی اسی آگ میں ڈالا گیا ہوں، اسی یورپ کی آگ میں ڈالا گیا ہوں تاکہ میں بہتر ہو سکوں. اور یہ جو یورپ کا آگ ہے، یورپ کا جو تہذیب ہے، نظام ہے، وہ میرے لیے ایک پروٹیکشن اور نظریاتی فکر کے وسعت کا باعث بنا ہے. اور مزید انہوں نے یورپ کے جو وہ تھے جمہوریت تھے اس کے متعلق اسی ابلیس کے مجلس شورا میں کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے جو نظام ہے، جو یورپ کا نظام ہے، یہ صرف بادشاہ پر ہے. صرف ہم نے کیا کیا ہے، بادشاہ کو ایک جمہوریت کا لباس پہنایا ہوا ہے، جمہوریت کا لبادہ پہنایا ہوا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور مزید انہوں نے مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ زوال پذیری کا شکار ہو رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر کو جیسا ہے کہ جانتا ہوں یہ امت عامل قرآن نہیں، جانتا ہوں یہ امت عامل قرآن نہیں، اے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. آج تک اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے مسلمانوں کے جو زوال کا مقام ہے یا زوال کے بجائے، وہ یہ کہ ہم نے اپنے دین کو قرآن کے بجائے سرمایہ داری پر قائم کیا ہے. اور ہمارے جو دینی نظام ہے، دینی فکر ہے، وہ صرف سرمایہ داری پر ہے کہ ہم سرمایہ کیسے کمائیں اور اس دنیا کو کیسے بنائیں، اور دنیا کے فکر میں ہم پڑے ہوئے. اور علامہ اقبال نے مزید اسی اس میں ہمارے ڈاؤن فال کے، ہمارے ڈیکے کے متعلق بہت سے اشعار کہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا مست رکھو ذکر و فکر و خواب گائی میں سے، مطلب بس ہم صرف کیا ہوں گے نماز اور روزے تک کے محدود مسلمان ہیں. اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں ایک بھی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جو آپ کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے. لیکن مسئلہ اس صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جب آپ اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہو. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا دنیا میں بالخصوص پاکستان میں کیا ہم اتنے آزاد ہے کہ ہم اسلامی نظام کو قائم کر سکیں.
جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ ملا کو ہے اند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے اند میں سجدے کی اجازت، نادائی سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو ابھی ہمیں صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے، حالانکہ جو اسلام کا نظام ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہاں کے کا جو اسلام کا نظام ہے وہ خالص اسلام پر ہے، اور وہاں کا نظام مطلب دوسری دنیا کا نظام ہے وہ ہمارے ایمان پر ہے. تو ہمیں ویسے تو مسلمان اس چیز پر کو دیکھنا ہوگا، اس چیز کو پرکھنا ہوگا، اور علامہ اقبال کی ابلیس مجلس شورا کو مکمل پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، اور اپنے نوجوانوں کے کا جو ذہنی فکر ہے اس کو وسعت دینا ہوگا.